صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہماری راتیں چل رہی ہیں، بہت ہی مبارک راتیں ہیں، بہت ہی فضیلت والی، برتری والی اور بہت ہی برکت اور رحمتوں والی راتیں ہیں. انہیں 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہو راتوں میں جاگنا اور اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی دین ہے. صرف راتوں میں جاگنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارا جاگنا اللہ کو پسند آئے یہ اصل چیز ہے. ہمارا جاگنا سنت کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، یہ ضروری ہے. یہ راتیں اگر گزر جائیں تو پھر جو ہے دوسرے مہینوں میں دوسری راتوں میں اگر ہم جاگنے کے لیے بیٹھیں تو بھی وہ برکتیں وہ رحمتیں نصیب نہیں ہو سکتی. اور تجربے کی بات ہے، آپ لوگوں کو بھی جو ہے اس سے تجربہ ہوا ہوگا کہ راتوں میں جاگنا ایک طریقے کا جو ہے انسان کو، مسلمان کو جو ہے راتوں میں جاگنے میں قسم کا مزہ ملتا ہے، لیکن دوسرے راتوں میں جاگنے میں مسلمان کو مزہ نہیں ملتا. تو یہ جو ہے راتیں اور دوسری راتوں میں فرق ہے، کیونکہ راتوں میں اللہ کی طرف سے برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دوسری راتوں میں بھی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن جتنی برکتیں رحمتیں راتوں میں نازل ہوتی ہیں اتنی برکتیں رحمتیں سال کی کسی رات میں اللہ کی طرف سے وہ برکتیں رحمتیں نازل نہیں ہوتی. تو اس لیے مسلمان جو ہے آرام کے ساتھ اور رمضان کے مبارک مہینے میں رات میں آرام سے جاگ لیتا ہے. اگر اس سے دوسرے مہینوں کے دوسری راتوں میں جاگنے کے لیے کہا جائے تو آدمی جو ہے بہت پریشان ہو جائے گا، آدمی کی طبیعت جو ہے اٹھتا جائے گا، آدمی تھک جائے گا. لیکن مسلمان جو ہے، جو لوگ راتوں میں جاگتے ہیں، ان لوگوں کو کچھ بھی تھکان نہیں ہوتی، کچھ بھی جو ہے وہ لوگ بیزار نہیں ہوتے. تو یہ جو ہے راتیں اور دوسری راتوں میں فرق ہے. اگر ہم جاگ رہے ہیں تو ہمارا یہ جاگنا اللہ کو پسند آئے، یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے.
वैसे तो जो है जागते रहते हैं, रातों में बहुत सारे लोग जो है अपना मंगला बना लेते हैं जागना, लेकिन किसका जागना अल्लाह को पसंद आ जाए, किसकी इबादत अल्लाह को पसंद आ रही है, ये हमें मालूम है। तो जब हम जाग रहे हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा ये जागना अल्लाह को पसंद आ जाए। अगर हमारा ये जागना अल्लाह को पसंद आ जाए तो अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर देंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा शब क़दर में अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हुए, अल्लाह के वादों पर यकीन रखते हुए इबादत में मशगूल हो जाए, खड़ा हो जाए, बैठ जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि हमारा ये जागना अल्लाह को पसंद आए, और जागने में अल्लाह की कोई नाफरमानी हमसे ना हो। ये बहुत ही जो है गौर करने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग जो है इसमें जागने में मशगूल हैं, लेकिन छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, तो उन गलतियों से अपनी इबादतों को बचाना, उन गलतियों से अपनी रात के शब्बेदारियों को बचाना। इस तरह अगर हम ये रातें गुजार लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए 5 रातें बहुत काफ़ी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारी मग़फ़िरत कर देंगे। ये 5 रातें रमज़ान के आखिरी अशरे में ही आती हैं, तो इसकी जो है सही कदर करने की ज़रूरत है। अगर हम इसकी सही कदर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आगे भी हमें जो है इन रातों में जागने की तौफ़ीक़ देंगे। अगर हमने सही कदर नहीं की तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जो नेमत अल्लाह दे रहे हैं वो नेमत अल्लाह छीन भी लेते हैं। अल्लाह के पास होता है, अल्लाह फरमा रहे हैं लेकिन शक्करतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरी नेमतों की शुक्रगुज़ारी करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूँगा। आजकल बहुत सारे लोग जो है थोड़ी मोड़ी जो है इबादत कर लेते हैं, टूटी फूटी नमाजें पढ़ लेते हैं, अल्लाह की इबादत कर लेते हैं और ये समझते हैं कि हमने अल्लाह का हक़ अदा कर दिया, हमने अल्लाह का हक़ अदा कर दिया। बहुत सारे लोग इस तरह समझते हैं, उनका ये समझना बिल्कुल गलत है, धोखे में है कि शैतान से बढ़कर कौन इबादत गुजार हो सकता है। शैतान के बारे में आता है कि कायनात में सुई रखने के बराबर भी जगह नहीं थी ज़मीन के ऊपर कि उस जगह में शैतान ने सजदा ना किया, लेकिन उसकी इबादतें क्या हो गई, उसकी मेहनतें क्या हो गई, उसका वो जो है अल्लाह की इबादत करना क्या हो गया, सब बेकार। तो बंदा जो है इबादत भी करे और अल्लाह से मांगता भी रहे और अपनी इबादत को हल्का समझे। अगर बंदे के दिल के अंदर इबादत के बारे में ख्याल पैदा हो गया कि मैं बड़ी इबादत कर रहा हूँ, मेरे जैसा इबादत करने वाला कोई नहीं है, तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वही बिठा दे, आगे बढ़ने की उसको तौफीक नहीं होगी। कितने लोग ऐसे हैं कि जो एक ज़माने में जो है मस्जिद के कोने में बैठे रहते थे और मस्जिद में ही जो है उनकी ज़िंदगी गुजर जाती थी, लेकिन आज जो है मस्जिद से बहुत दूर हो चुके, 500 दूर हो चुके वो लोग। क्यों? वजह इसकी यही है कि आज इंसान जो है टूटी फूटी इबादत करता है और वो इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल होती है या नहीं ये भी गारंटी है। नमाज अगर आज इंसान पढ़ रहा है तो कितने लोग ऐसे हैं, अभी जो इसी मजमे में कितने लोग बैठे हैं कि इनमें नमाज का पूरा इल्म किसको है, नमाज के फ़राइज़ किसको मालूम, 6 फ़राइज़ हैं, 14 जो है वाजिबात हैं, 21 जो है सुन्नतें हैं, इसका हक इसका इल्म किसके पास है? आदमी के पास नमाज का फ़राइज़ का इल्म नहीं है तो फिर नमाज क्या कैसे पढ़ेगा? आदमी को वाजिबात मालूम नहीं है तो नमाज कैसे मुकम्मल हो जाएगी? और सुन्नतें आदमी को जो है सुन्नतों के बारे में मालूम नहीं है तो अपनी नमाजें जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों की जैसे कैसे बनाएगा? तो आज जो है इबादतें जो हो रही हैं बस अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तौफीक दे रहे हैं, इबादतें हम कर रहे हैं और ये इबादतें हमारी इस काबिल भी नहीं है कि अल्लाह के दरबार में हम पेश करें, अल्लाह के दरबार में पेश करने के काबिल भी नहीं है इबादतें। इतनी जो है हमारी इबादतों के अंदर नुक्स है, हमारी इबादतों के अंदर इतनी कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान अगर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखे, अल्लाह की ज़ात से जो है मग़फ़िरत की उम्मीद रखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का ज़ाब्ता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी इंसान के बड़ी सी बड़ी इबादत को नहीं देते।
اللہ کو بڑی عبادتوں کی ضرورت نہیں، بڑی قربانیوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، بڑی محنتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں. چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر اللہ مغفرت کر دے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کتابوں کے اندر، بہت بڑے اللہ والے اور بہت ہی زبردست علم تھا، حدیث لکھتے تھے. حدیث لکھنا کوئی جو ہے معمولی بات نہیں ہے. آج کل تو ہمیں معلوم نہیں ہے حدیث کے بارے میں کیا، حدیث جو ہے حدیث کا مرتبہ کیا ہے، حدیث کا جو ہے مقام کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں. قرآن شریف کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں. لیکن پچھلے زمانے میں کسی آدمی کے پاس اگر قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، تو لوگ جو ہے اس کی بہت ہی قدر کرتے، بہت ہی عزت کرتے تھے کہ بھئی اس آدمی کے پاس قرآن کا علم ہے، اس آدمی کے پاس حدیث کا علم ہے. پہلے زمانے میں حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آج تو جو ہے بہت ساری سہولتیں ہو گئی، مدارس ہو گئے، جگہ جگہ مدارس جو ہے چل رہے ہیں. اور ہمارے اکابر کا ہمارے حکومت اور امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے اکابر نے پورے علوم کو، جتنے علوم ایک عالم کے لیے ضروری ہے، مفتی کے لیے ضروری ہے، پورے علوم بھی ایک ہی مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. یہ ہماری جو ہے اکابر کا احسان ہے ہمارے. لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی تفسیر کا علم حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے الگ سفر کرنا پڑتا تھا. حدیث کا علم اگر حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے الگ سفر کرنا پڑتا تھا. اگر مسائل کا علم حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے الگ سفر ہوتا تھا. منطق کا علم حاصل کرنے کے لیے الگ سفر، صرف کا علم، نحو کا علم، ان تمام علوم کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے ایک ایک علم کو لینے کے لیے ایک ایک جگہ کا سفر ہوتا تھا. اور وہ سفر کوئی عام آج کل کے سفر کی طرح سہولتوں والا نہیں تھا، بلکہ مشقتوں والا سفر تھا، تکلیفوں سے بھرا ہوا سفر تھا. تو اتنا سفر کر کے ہمارے اکابر جو ہے کہیں سے جو ہے تفسیر کا علم لے رہے ہیں، کہیں سے جو ہے حدیث کا علم لے رہے ہیں، کہیں سے جو ہے فقہ کا علم لے رہے ہیں، کہیں سے جو ہے منطق کا، کہیں سے صرف کا، کہیں سے نحو کا علم لے رہے ہیں. یہ جو ہے بہت ہی مصیبتوں کے بعد یہ تمام علوم جو ہے ایک جو ہے عالم کے اندر، ایک فقیر کے اندر جمع ہوتے ہیں. آج تو بہت ساری سہولتیں ہو گئی کہ ایک مدرسے میں بچہ اگر چلا گیا تو ایک ہی مرتبہ آپ بچے کو جو ہے تفسیر کا بھی علم حاصل ہو رہا ہے، حدیث کا بھی علم، منطق کا بھی علم، صرف کا، نحو کا، ہر قسم کا علم بچے کو جو ہے پڑھایا جاتا ہے. یہ ہمارے اکابر نے آگے بہت جو ہے مشقتوں سے، بہت جو ہے سوچ سمجھ کر جو ہے آگے جو ہے امت کو بڑی پریشانی ہو جائے گی، یہ سوچ کر ہمارے اکابر نے اس طرح کا قدم اٹھا کر بہت بڑا احسان کیا. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک محدث جو ہے بہت بڑے حدیث لکھتے تھے اور ان کی پوری زندگی حدیث لکھنے میں گزر گئی. تو ان کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے ان کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ ان کی جو ہے اتنی خدمتیں ہیں، اتنی جو ہے دین کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے اتنی بڑی قربانیاں ان کی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی لگا دی ہے، اللہ رب العزت ان کی ضرور مغفرت کرے. تو ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد کچھ دن ایک اللہ والے کے خواب میں آتے ہیں. یہ اللہ والے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو وہ محدث فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے میری مغفرت فرمائی. لیکن میری مغفرت جو ہوئی ہے، میری زندگی کی جو محنتیں ہوئی، جو میں نے حدیث لکھا پوری زندگی بیٹھ کر، اس کے اوپر اللہ نے میری مغفرت نہیں کی، اس کے اوپر میری مغفرت نہیں ہوئی. ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر اللہ نے میری مغفرت کی. وہ چیز یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا. اس زمانے میں جو ہے آج کل کے پن نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک درخت ہے، آج بھی درخت جو ہے پایا جاتا ہے، اس کی جو ہے اس کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کاٹ کر اس کو جو ہے چاقو سے، بلیڈ سے جو ہے اس کو آگے کے حصے کو جو ہے پورا جو ہے چھل دیا جاتا ہے. اس کو جو ہے اس کے آگے کے لوگ جو ہے بہت ہی باریک بنا کر اس کو اینک سے جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. کس طرح جو ہے اس زمانے میں لکھنے کا ایک طریقہ. تو فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ میں لکھنے کے لیے حدیث لکھ رہا تھا، حدیث لکھتے لکھتے ایک مرتبہ کیا ہوا، میرے قلم سے ایک جگہ اینک جو ہے زیادہ گر گئی. تو اس کے بعد ایک مکھی آ کر اس اینک کو پینے لگی. اب میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی یہ مکھی کب تک پیے گی،
اتنا وقت میرا جو ہے بیکار ہو جائے گا، چلو اس سے جو ہے اڑا دو، لیکن میرا دل نہیں مانا کہ بھئی یہ اللہ کی مخلوق ہے، چھوٹی سی کتنی پیاسی ہے، بہت جو ہے مجبور ہو کر آئی ہے، چلو تھوڑی دیر جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کی جو ہے پیاس بجھ جائے، اس کی تکلیف جو ہے دور ہو جائے۔ تو میں نے تھوڑی دیر اس کو جو ہے اس مکھی کو اس اینٹ کو پینے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، اس چیز کے اوپر اللہ نے میری مغفرت فرمائی۔ تو یہ طرف پوری زندگی حدیث بیٹھ کر حدیث لکھے، وہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی۔ لکھتے لکھتے ایک زیادہ گر گئی، مکھی آ کر پینے لگی، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلم کو روک لیے، لیکن آگے جو ہے لکھنے سے رک گئے، تو وہ اگر اللہ کو پسند آ گئی، اس چیز کے اوپر اللہ مغفرت کر رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کو بڑے بڑے جو ہے عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ قارون جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کیا کیا، آگ میں ڈالنے کے لیے پوری تیاری ہو گئی، آگ میں ڈال دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چڑیا آئی، چڑیا آ کر چونچ سے پانی لے کر بجھا رہی۔ دوسری چڑیوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تیری محنت کیا کام کرے گی، اتنا بڑا جو ہے آگ کا ایک گڑھا ہے، جہنم ہے، اور اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ چلا جائے تو اس کے بھاپ سے ہی، اس کے جو ہے گرماہٹ سے ہی مر جائے گا۔ تو اتنی جو ہے چھوٹی سی چونچ میں تو پانی لے کر جا رہی ہے، اور اس آگ کو بجھانے کی جو ہے تیری کوشش ہو رہی ہے۔ تو چڑیا نے جو جواب دیا بہت ہی بہترین جواب اس کا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے چونچ سے جو پانی اس آگ کے اوپر گر رہا ہے، وہ پانی گرتے گرتے بھاپ ہو کر اڑ جائے گا، مجھے معلوم ہے، لیکن پھر بھی یہ محنت میں اس لیے کر رہی ہوں، کل اگر اللہ رب العزت مجھ سے پوچھ لیا کہ میرا ابراہیم جو ہے آگ میں جل رہا تھا، تو نے کیا محنت کی، تو اس وقت جو یہ محنت میں اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گی، اللہ میری مغفرت کر دے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کو بہت پسند آتی ہیں۔ اللہ کو جو ہے بڑی بڑی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آج جو ہے انسان چھوٹی موٹی عبادت نہیں کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا عابد سمجھتا ہے، اور بہت بڑا اللہ والا سمجھتا ہے۔ تو شیطان سے بڑھ کر کوئی عبادت کرنا ہے بابا، قیامت تک کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو شیطان سے بڑھ کر عبادت کرنے والا ہو، لیکن اس کی عبادتیں کیا ہو گئی، اللہ نے جھٹلا دیا۔ اپنے آپ کو جب اس نے بڑا سمجھا، اللہ کا حکم ہوا کہ میرے آنکھوں کے سامنے سجدہ کرو، تو اس نے کیا کیا کہ اللہ سے حجت کرنے لگا کہ اللہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اللہ سے کہنے لگا کہ مٹی کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کو اوپر اڑا دیا جائے تو نیچے آ جائے گی، اور آگ کی صفت یہ ہے کہ اگر اوپر اڑا دیا جائے تو اوپر بھی جاتی رہے گی۔ تو میرا مقام آدم سے بہت اونچا ہے، میں اس کو کوئی سجدہ کروں، تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کیا کیا، اس کی عبادتوں کے اوپر اللہ کو رحم نہیں آیا، اس کی عبادتوں کی طرف اللہ نے توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فرشتوں کا استاذ تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، ایک مرتبہ میں 70,000 فرشتوں کو سبق دیتا تھا۔ ایک دو فرشتے 70,000 فرشتوں کو ایک مرتبہ میں سبق دیتا تھا۔ اتنا بڑا جو ہے فرشتوں کا استاد، اتنا بڑا اللہ کا جو ہے عابد، اور اتنا بڑا اللہ کی جو ہے عبادت کرنے والا کہ زمین کے اوپر سوئی رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں، اتنا اس نے سجدہ کیا، لیکن اللہ نے اس کے تمام سجدوں کو بیکار کر دیا، اس کے تمام جو ہے عبادتوں کو اللہ نے دھکا دیا۔ کیوں؟ اللہ کے سامنے انانیت، کہ اپنے آپ کو جو ہے شیطان نے بڑا سمجھا۔ تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آتی کہ کوئی آدمی جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ بڑائی اللہ کی چادر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑائی اللہ کی چادر ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کا چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ تو آج ہم سے جو ہے ٹوٹی پھوٹی جو محنتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ ویسے تو بہت سارے لوگ باہر ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے آرام سے سو رہے ہیں،
اور ان راتوں میں عبادتیں کرنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ بھائی اللہ نے حکم دے دیا کہ فرض کر دیا اللہ نے کہ راتوں میں جاگو اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہوتا، حدیث کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لازماً یہ حکم نہیں دیا کہ کسی بھی حال میں تم کو جاگنا ہی جاگنا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ حکم نہیں دیا، بس ترغیب دی ہے کہ شب قدر کو جو ہے آخری رکھنے کی راتوں میں تلاش کرو، اتنی سی بات۔ پھر بھی ہم لوگ جو ہے جاگنے میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ جو ہے اللہ کے گھر میں ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے رہے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ ویسے تو جو ہے تراویح کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، کتنے لوگ یہاں بیٹھے، جس کو اللہ محبت کرتے ہیں، جس کو اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں، اس کو جو ہے اپنے گھر میں ٹکنے کی توفیق دیتے ہیں، اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں۔ اب مطلب یہ بھی نہیں کہ جو چلے گئے وہ اللہ سے جو ہے اللہ کی رضا میں کچھ بھی نہیں، ایسی بات بھی نہیں، وہ بھی جو ہے اللہ کے محبوب ہیں، ان کو اللہ نے توفیق دی مسجد جا کر نماز پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی، لیکن ایک درجہ ہم جو ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک درجہ اونچا بنا دیا، ایک کچھ دیر اور زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت کی توفیق اللہ نے ہمیں دی، یہ اللہ کا احسان ہمارا ہے۔ تو یہ عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں، عبادت ہم اصل میں عبادت نہیں کر رہے ہیں، عبادت کرنے کا جو ہے ہم مشق کر رہے ہیں، عبادت کرنے کا ہم لوگ مشق کر رہے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، عبادت تو صحابہ کی عبادتیں، رات بھر جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دیتے۔ آج بھی جو ہے صبح میں تعلیم کے اندر باتیں آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور بھی جو ہے صحابہ کے بارے میں، اور بھی اللہ والوں کے بارے میں، کہ رات بھر جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، رات بھر۔ اب جو بیان ہو رہا ہے تو اس لیے ہم لوگ جو ہے ہم لوگ نیند کے جو ہے غلبے میں نہیں چلے گئے۔ اگر بیان ختم ہو جائے، انفرادی اعمال کو اگر چھوڑ دیا جائے تو 10 منٹ میں ہم لوگ جو ہے عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ انفرادی اعمال 10 منٹ پہ اگر بیٹھیں گے تو 10 منٹ میں جو ہے ہمیں 3 منٹ سونے میں گزر جائے گا۔ تو اتنا جو ہے ہم لوگ عبادت میں اتنا کمزور ہیں، لیکن اللہ کا پھر بھی احسان ہے کہ اللہ کو عزت ہمیں توفیق دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، تو اللہ کا اس کے اوپر بہت بڑا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی جو ہے ایسی نعمتیں ہیں کہ ایک ایک نعمت کے اوپر ہزاروں سال جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا جائے تب بھی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کے ان جو ہے راتوں میں جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے رہے ہیں تو ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں، اگر ہمیں توفیق نہیں دیتے تو ہم بھی دوسروں کی طرف چلے جاتے، بازاروں میں چلے جاتے یا گھروں میں چلے جاتے، آرام سے سو جاتے۔ اللہ نے توفیق دی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپنے کسی بھی عبادت کو کوئی بھی آدمی جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جو ہے اس عبادت میں مکمل ہوں۔ اب یہ جو ہے چیلنج کی بات ہے کہ آج دنیا کے اندر کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ عبادت کا حق مجھ سے پورا ہو رہا ہے، اس عبادت کا میں پورا حق ادا کر رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی آدمی آج جو ہے دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے جتنا بھی بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو، کوئی بھی جو ہے اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس عبادت کا حق پورا ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کی عبادتوں کا حق پورا ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ بخشے بخشائے اور ہر اعتبار سے آپ جو ہے پوری دنیا کے انسانوں سے افضل، پورے نبیوں سے افضل، امام الانبیاء آپ کا لقب ہے، امام الانبیاء ہیں آپ، کہ پورے نبیوں کے امام اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کی عبادتیں ایسی ہیں کہ امی جان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا جو ہے کمرہ تھا بہت چھوٹا تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا چھوٹا کمرہ تھا، چھوٹا روم تھا کہ اگر کوئی آدمی لمبا سو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے دوسرے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، تو اتنا چھوٹا کمرہ ہوتا۔ تو امی جان فرماتے ہیں کہ اتنے چھوٹے کمرے میں
میں اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رات کا اکثر حصہ اللہ کے نبی اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں ہی گزر جاتا تھا. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. جب نماز پڑھتے قیام ہوتا, رکوع ہوتا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن سجدے میں جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ اچھی طریقے سے کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے میرے پیروں کو جو ہے دھکا دیتے تھے. تو جب میرے پیروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھکا دیتے تو میں اپنے پیروں کو موڑ لیتی تھی. اپنے پیروں کو جب موڑ لیتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے ساتھ سجدہ کرتے. تو ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ میں سوئی ہوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے, قیام ہو گیا, رکوع ہو گیا, قوما ہو گیا, اب سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف جا رہے ہیں تو میرے پیر کو دھکا دیا. تو میں جو ہے اپنے پیر کو موڑ لی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ میرے پیر میں اب جو ہے تکلیف شروع ہو گئی کہ موڑ دینے کی وجہ سے بہت دیر تک میرے پیر میں تکلیف شروع ہو گئی. اور مجھے اب احساس یہ ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا لمبا سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے کو نہیں ہو گئے, دنیا سے چلے؟ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے. تو اتنا لمبا سجدہ ہوا. اور اس کے بعد مجھے جو ہے گھبراہٹ محسوس ہوئی, میرے اندر جو ہے ایک قسم کا ڈر شروع ہو گیا, گھبراہٹ شروع ہو گئی. میں اٹھی, فوراً دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں, لیکن مجھے جو ہے ابھی میرا دل جو ہے مطمئن نہیں ہوا. میں نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے انگوٹھے کو نوچ لیا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے انگوٹھے کو میں نے نوچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر ہلایا. تو مجھے اس وقت جو ہے احساس ہوا, اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں, لیکن سجدہ جو ہے بہت لمبا ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنی جو ہے عبادتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ضرورت کیا تھی اللہ کے نبی کو, ضرورت کیا تھی اللہ کے نبی کو اتنا جو ہے عبادتیں کرنے کی, اتنے جو ہے لمبے لمبے سجدے, اتنے لمبے لمبے جو ہے قیام کرنے. یہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی عشاء کی نماز کے بعد اپنی جو ہے انفرادی نماز میں مشغول ہو گئے. تو میں پیچھے آیا, آ کر پیچھے آپ کے پیچھے جو ہے نیت باندھ کے کھڑا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا. سورہ بقرہ جو ہے 2.5 پارے ہیں, مکمل ہو گیا. سورہ بقرہ مکمل ہو گیا. اب میں سمجھا کہ جب سورہ بقرہ شروع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو میں نے سوچا کہ 100 آیتوں کے اوپر رکوع ہو جائے گا, 100 آیتیں مکمل ہو گئی. تو پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو میں نے سوچا چلو 200 آیتوں کے اوپر سجدہ ہوگا, یعنی رکوع ہوگا. تو 200 آیتیں ہو گئی لیکن رکوع نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے پڑھتے ہی چلے گئے. اس کے بعد میں نے سوچا اب تو رکوع نہیں ہوگا, اب تو جو ہے سورت کے ختم کے اوپر ہی رکوع ہوگا, 2.5 پارے مکمل ہو جائیں گے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے, رکوع کریں گے. تو اس کے بعد سورت ختم ہو گئی. اب رکوع کے انتظار میں تھا کہ اللہ کے نبی اب رکوع کریں گے, لیکن رکوع نہیں کیے, دوسرا سورہ شروع کر لی, سورہ آل عمران. 2.5 پارے مکمل ہو گئے ایک ہی رکعت میں. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو گیا. اب میں نے سوچا کہ سورہ آل عمران کے ختم پر کسی بھی طرح رکوع کریں گے, لیکن سورہ آل عمران ختم. اس کے بعد تیسرا سورہ سورہ نساء وہ بھی شروع ہو گیا. اب میرے اندر ہمت نہیں رہی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا میں نماز پڑھوں, میں نے رکعت پڑھوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں ایسی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نمازیں ایسی تھی. امی جان فرماتی ہے جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزی کو مضبوط باندھ لیتے, اور رمضان ختم ہونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر تشریف نہیں لاتے. پورا رمضان گزر جاتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے, دن میں نہ رات میں. اتنی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی, ایسی عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی. تو آج جو ہے ہماری عبادتیں کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو اگر سوچا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے سامنے ہماری عبادتیں کچھ جو ہے کام کی.
اتنا عبادت کرنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گناہ بخشے ہیں، بخش دیے گئے، آپ بخشے بخشائے ہیں، اور آپ کو اللہ نے اور آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کی میں مغفرت کر آپ کی میں نے مغفرت کر دی، اللہ کا وعدہ ہے، پھر بھی آپ جو ہے اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی جو ہے بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے شکر گزار بندے نہیں تھے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے والا آج تک پیدا بھی نہیں ہوا، قیامت تک پیدا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان عبادتوں کو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو۔ ان عبادتوں کو ایک طرف اگر رکھا جائے، ہماری عبادتوں کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو ہماری عبادتوں کا کچھ جو ہے نام و نشان بھی نہیں رہے۔ آج ہماری زندگی کیا ہے، کیسے جو ہے کاموں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، کن مشغلوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور ویسے بھی جو ہے فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو آج جو ہے بلا مبالغہ عملی میں کہوں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، 99% لوگ اسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ نیٹ کے بغیر کسی آدمی کی زندگی گزرتی ہی نہیں، موبائل کے بغیر کسی آدمی کی زندگی گزرتی ہی نہیں۔ تو آج جو ہے اتنا جو فتنوں کا زمانہ ہے، اور موبائل کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ حرام ہے رکھنا، ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ اکابر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا موبائل اس کے اوپر قابو پا جائے تو اس وقت اس آدمی کے لیے موبائل رکھنا حرام ہے۔ یہ ہے مسئلہ، مطلقاً موبائل رکھنا حرام نہیں، آدمی کا موبائل آدمی کے اوپر قابو پا جائے، یعنی آدمی کچھ نہیں کر سکتا، موبائل اس کے ہاتھ میں ہے اور موبائل سے ہی جو ہے وہ آدمی زندگی گزار رہا ہے، اور موبائل کی وجہ سے اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ تو ایسے وقت میں موبائل کا رکھنا، بڑا موبائل اسمارٹ فون کا رکھنا حرام۔ اگر کسی کا موبائل اس کے اوپر قابو نہیں پاتا، موبائل کی وجہ سے آدمی جو ہے اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتا، اللہ کی عبادتوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑتا، تو اس وقت اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، آدمی جو ہے آرام کے ساتھ موبائل رکھ سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے اس مسئلے کو اپنے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے بٹھا لیں، سوچیں، تو پھر ہماری زندگیاں کیسی، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، نیٹ آج جو ہے اتنا سستا ہو چکا ہے، اور آدمی جو ہے ہر وقت اسی کے اندر مبتلا، اسی میں آدمی کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کتنے لوگوں کو دیکھ کر میں نے سمجھایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ، لیکن موبائل پہ جو ہے فلم بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ گانے سن رہے ہیں، حالانکہ رمضان کے مبارک مہینے میں ویسے تو جو ہے مطلقاً یہ چیزیں دیکھنا حرام، گانے سننا حرام، نامحرم کو دیکھنا حرام، لیکن اگر آدمی جو ہے دوسرے مہینوں میں اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر رمضان میں بھی ان گناہوں سے نہیں بچ سکتا تو پھر آدمی جو ہے اب کس اسٹیج کے اوپر آدمی، کس جو ہے میدان میں، کس جو ہے مقام پر آدمی آ چکا ہے، آدمی لوگوں کو سوچ۔ تو یہ راتیں بہت ہی غنیمت والی راتیں ہوتی ہیں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ بہت ہی غنیمت والا ہوتا ہے، اور آج بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس میں سے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ بھئی رمضان کا میں نے ادا کر دیا، پورے سال کا نہیں، پوری زندگی کا نہیں، صرف ایک مہینے کا حق کس نے ادا کیا، کوئی آدمی جو ہے بتا نہیں سکتا۔ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے کیسے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ ہم جو ہے سحری کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد جو ہے نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں کی نماز جو ہے چھوٹ بھی جاتی ہے، کتنے لوگ سحری کر کے آرام سے سو جاتے ہیں، ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے دوسرا فرض آدمی جو ہے قربان کر رہا ہے، ایک نفل کو ادا کرنے کے لیے آدمی جو ہے فرض کو چھوڑ رہا ہے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض، نماز بھی فرض، آدمی کے دو عام ہیں،
आदमी से कह दिया जाए कि भाई कौन सी आंख तेरे लिए महबूब है, दो कान है, कौन सा कान तुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कान के दो, नाक के दो सुराख हैं, कौन सा जो है सुराख तुझे महबूब है, तो आपके लामहाला यही कहेगा कि भाई दोनों आंख मुझे पसंद, दोनों कान मुझे पसंद, नाक के दोनों सुराख मुझे पसंद, दोनों हाथ मुझे पसंद, दोनों पैर मुझे पसंद। अगर किसी आदमी को ये कह दिया जाए कि भाई एक आंख रख ले, एक आंख खोल ले, एक कान रख ले, एक कान जो है काट ले, दुनिया का कोई आदमी इस काम को नहीं कर सकता। तो फिर अल्लाह की इबादतें भी अल्लाह बंदे की निगाह में एक सा होना चाहिए कि किसी इबादत का आदमी के यहाँ बहुत ऊंचा मुकाम, किसी इबादत का कोई तस्कीरा ही नहीं, वो आदमी ईमान वाला नहीं हो सकता। ईमान वाले की अलामत ये है कि अल्लाह के अहकाम जितने भी हैं, अल्लाह की इबादतें जितनी भी हैं, पूरी इबादतों का एक ही मकाम आदमी के निगाह में। नमाज जितनी आदमी को महबूब हो उतना ही रोजा भी महबूब हो, जितना आदमी के निगाह में रोजे का मकाम हो उतना ही ज़कात का मकाम हो, जितना आदमी के निगाह में ज़कात का मकाम हो उतना ही जो है हज का मकाम हो। हर इबादत का इंसान के निगाह में एक मकाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नमाज को हम पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते, रोजा हम रखते हैं, ज़कात नहीं देते, ज़कात देते हैं, हज नहीं करते, तो ये ईमान पक्के ईमान वाले की अलामत नहीं। अल्लाह ने इबादतों को फर्ज फरमाया है, तो ऐसा नहीं कि भाई एक इबादत कर ले तो दूसरी इबादत के लिए जो है छोड़ना जाए, ऐसी बात नहीं है। पूरी इबादत करना हमारे ऊपर जरूरी है। तो इसलिए रमजान का जो बचा हुआ हिस्सा है इसकी कदर करने की जरूरत है कि जो हिस्सा गुजर चुका है, कितने रोजे हमारे सामने बाकी हैं, 7 या 8 रोजे, बस इससे ज्यादा तो नहीं। 29 का अगर रमजान हो गया तो 7 रोजे, 30 का अगर हो गया तो 8 रोजे, 22 रोजे मुकम्मल हो चुके, 23 तरावी मुकम्मल हो चुकी। तो अब जो बचा हुआ हिस्सा है इसकी सही कदर करने की जरूरत है। सही कदर कर लेंगे तो अल्लाह की जात से कोई ताक़ीद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इन्हीं 7-8 रोज़ों को ज़रिया बनाकर हमारी मग़फ़िरत कर। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। शुरू में मैंने जो कहा कि अल्लाह की बड़ी बड़ी इबादतों की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो बहुत एहतमाम से जो है नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, रोज़ों का एहतमाम करते हैं, हर चीज़ हर इबादत करते हैं, फिक्र भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। रमज़ान खत्म हो गया तो सारी इबादतें रिपीट कर देते हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है। नमाज सिर्फ रमज़ान में फर्ज नहीं, पूरी जिंदगी फर्ज है। सिर्फ रमज़ान में जो है हम लोग नमाज की पाबंदी कर लिए, रमज़ान गुजर गया, नमाज को छोड़ दिए, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह इससे जो है खुश नहीं होंगे हमसे, अल्लाह के नबी खुश नहीं होंगे। जब अल्लाह के नबी हमारी इबादतों से खुश नहीं हुए तो फिर हमारी इबादतें किस मकाम पर है, हमारी इबादतों का क्या नाम और निशान। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है बचे हुए हिस्से की सही कदर करें, इन ताक़तों की सही कदर करें और इनमें बचे हुए हिस्से में अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। आज अल्लाह हमसे बहुत नाराज़ है, अल्लाह हमसे बहुत नाराज़, इतना नाराज़ है कि हमारी दुआ हमारे हक में भी कबूल नहीं हो रही है, इतना अल्लाह हमसे नाराज़। क्यों नाराज़ नहीं होंगे जबकि हमारी ज़िंदगी कैसी हो चुकी है, हमारे पास किस चीज़ की कदर है। क्या मस्जिदों की हमारे पास कदर है, क्या मनुष्यों की हमारे पास कदर है, क्या उलमा की हमारे पास कदर है, क्या अल्लाह की इबादतों की हमारे पास कदर है। कौन सी चीज़ की अल्लाह की हमारे निगाह में कदर है, किसी चीज़ की हमारे यहाँ कदर नहीं। एक आदमी जो है मस्जिद की कदर करता है लेकिन मदरसे की कदर नहीं करता, एक आदमी जो है उलमा की कदर करता है लेकिन अल्लाह की इबादतों की कदर नहीं करता। ये भी जो है ईमान वाले की अलामत है, ये भी ईमान वाले की अलामत है। मस्जिद और मदरसा ईमान की बका के लिए बहुत ही जरूरी। उलमा की ज़ात अपने ईमान को बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया, अल्लाह की इबादतें अपनी मग़फ़िरत का एक बहुत बड़ा जरिया, हर चीज़ हमारे लिए जरूरी। तो अल्लाह को जो है मनाने की ज़रूरत है। अल्लाह हमसे जो है बहुत नाराज़ हो चुके हैं, तो ऐसे नाराज़गी के आलम में अगर और हम गुनाह करेंगे और हम जो है अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो फिर जो है अल्लाह का गुस्सा और जो है बढ़ जाएगा। जब अल्लाह गुस्से में आते हैं, जलाल में आते हैं, जब अल्लाह का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई चीज़ अल्लाह के गुस्से के सामने
برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کے غصے کو برداشت کرنے کی طاقت کسی چیز کے اندر نہیں, کسی نبی کے اندر نہیں, کسی ولی کے اندر نہیں, کسی صحابی کے اندر نہیں. بڑے بڑے پہاڑ آج ہمیں نظر آ رہے ہیں, اگر ان پہاڑوں میں زلزلہ آ جائے تو پہاڑوں کے نیچے جو گاؤں بسے ہوئے ہیں وہ پورے گاؤں جو ہے ختم ہو جائیں. اتنی طاقت پہاڑوں کی. سمندر اگر اس میں طوفان آ جائے, اگر اس میں زلزلہ آ جائے تو سمندروں کے آزو بازو کے جو گاؤں ہیں وہ بہہ کے چلے جائیں گے. اتنی طاقتور جو ہے مخلوق ہے اللہ کی. لیکن اللہ کے غصے کے سامنے نہ تو پہاڑ کی کوئی مجال, نہ ہی جو ہے سمندر کی کوئی طاقت کام کر سکتی ہے. کسی چیز کی کوئی طاقت جو ہے چل نہیں سکتی. آج انسان جو ہے طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے, دولت کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے, خاندان کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے. انسان کو جو ہے یہ بیماریاں آج بہت زیادہ ہو چکی ہیں. انسان کے اندر یہ بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں کہ انسان کے پاس اگر پیسہ آ گیا, انسان سمجھتا ہے کہ ہر چیز میرے پاس آئی, میں ہی اب جو ہے سب سے بڑا. اب اس کے نظام میں کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی. مسجد تک آنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی, مدرسے کی جو ہے مدد کرنے کی اس کی توفیق نہیں ہوتی. علماء کی قدر تو ایسی ہی نہیں ہو رہی ہے, اور عبادتیں تو اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہتا. کتنے لوگ ایسے ہیں, دوسرے شہروں کی بات چھوڑیے, اپنے شہر میں کتنے لوگ جن کو اللہ نے مالی اعتبار سے بہت نواز دیا, بے انتہا اللہ نے مال دے دیا, لیکن کبھی وہ لوگ مسجدوں میں نظر نہیں آتے. کیوں؟ ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہی جو ہے خباثت دی ہوئی ہے, یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ میرے پاس مال ہے, مال بھی سب کچھ. میں جاؤں گا مسجد میں, میں جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے, میں جاؤں گا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, مجھے کیا ضرورت. دولت کا نشہ آدمی کے جو ہے سر سے پار ہو رہا, طاقت کی جو ہے طاقت کا نشہ آدمی جو ہے جوانی میں ہے, اور آج کل تو جو ہے اپنے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے صحت کو اچھا بنانے کے لیے بہت سارے جو ہے ذرائع آ چکے. آدمی جو ہے ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے صحت کو جو ہے اچھا سے اچھا بنا سکتا ہے, اور صحت کو اچھا سے اچھا بنانا یہ سنت بھی ہے, اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے, صحابہ کا طرز عمل بھی ہے. لیکن صحت کو اچھا بنانا کس مقصد سے کہ میں کبھی ضرورت پڑے تو اللہ کے نام کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے میں جو ہے لڑوں گا. اس مقصد سے صحت کو بنانا. ایسا نہیں کہ بھائی اپنے آپ کو بڑا سمجھے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ جائے آدمی. اور خصوصاً وہ حضرات, یہاں تو کوئی نہیں ہے اس مجمع کے اندر کہ پھر بھی جو ایک بات بتا رہا ہوں کہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر, جن حضرات وہ حضرات جو جن کے اندر رہتے ہیں, جن کے اندر رہتے ہیں اور جن چلاتے رہتے ہیں, اور اس میں جو ہے بہت سارے جو ہے ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں, اپنی جو ہے باڈی کو بنانے کی فکر ان کو بہت رہتی ہے, تو ان کے لیے ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آدمی کبھی بھی اپنے کپڑے کو اتار کر ایکسرسائز کرنے کی کوشش نہ کرے. یہاں تک جو ہے اسلام کے اندر اپنے آپ کو جو ہے چھوٹا بنانے کا حکم دیا گیا. اگر آدمی جو ہے کپڑے نکال کر ایکسرسائز کرے گا, آج تو جو ہے یہی جو ہے عادت ہو چکی ہے کہ ہر جم کے اندر جو ہے آئینہ رکھا ہوا رہتا ہے, اور ہر آدمی جو ہے آئینے کے پاس کھڑے ہو کر جم کرتا ہے, اور جم کرتا ہوا اپنے جو ہے بدن کو دیکھتا ہے کہ بھائی میرا بدن جو ہے بہت خوبصورت ہے, میرا بدن جو ہے بہت فٹ ہے. اب جب یہ چیز اس کے ذہن میں آ گئی تو فوراً جو ہے وہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو کیا سمجھے گا, بڑا سمجھے گا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو, اپنے صحت کو برقرار رکھنا ہے تو ٹائٹ کپڑے بھی نہ پہنے, ٹائٹ کپڑے بھی پہن کر جم نہ کریں, بلکہ کچھ جو ہے کپڑوں کے اندر کپڑے جو ہے ہمارے روز ہوں, کپڑے جو ہے ہمارے ڈھیلے ڈھالے ہوں, ایسے کپڑوں میں آدمی جو ہے اپنی صحت کو بنانے کی کوشش کرے. جب ڈھیلا ڈھالا کپڑا آدمی پہنے گا تو اس کی بدن کی خوبصورتی اس کو نظر نہیں آئے گی, اس کی بدن کی فٹنس جو ہے اس کو نظر نہیں آئے گی. جب نظر نہیں آئے گی تو آپ کی جو ہے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا. تو ہمارا اسلام جو ہے انسان کو, مسلمان کو ہر چیز میں رہبری کرتا ہے. تو آج انسان جو ہے طاقت کے نشے میں کہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا, چھوٹا نہیں, بڑا نہیں, کسی کا بھی لحاظ نہیں.
تو یہ جو ہے طاقت ہے، مال ہے، خاندان، یہ کچھ آدمی کو ساتھ دینے والی نہیں۔ آدمی کو بیماری لگ گئی تو پیسہ بھی ختم ہو جائے گا، آدمی کی جو ہے صحت بھی ختم۔ اور خاندان کیا ساتھ دیں گے؟ خاندان والے کیا ساتھ دے سکتے ہیں؟ آج زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے بچے ہماری خدمت نہیں کرتے، ہمارے بچے ہماری مدد نہیں کرتے، تو ایسے جو ہے زمانے میں ہم چل رہے ہیں، ایسے زمانے میں ہوتے ہوئے ہم جو ہے اپنے خاندان والوں سے کیا ہم امید لگا سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ چیزیں سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں اللہ کے سامنے۔ کوئی بھی آدمی جو ہے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اگر بڑا سمجھے گا کسی بھی معاملے میں تو آدمی اللہ رب العزت کیا کر دیں گے؟ اس کا نام و نشان ختم کر دیں گے، نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ آج بھی دہلی کے اندر بادشاہوں کے بچے آج بھی جو ہے موجود ہیں، لیکن ان کی حالت کیا ہے کہ لال قلعہ اور جامع مسجد اور ان جو ہے ان علاقوں کی گلیوں میں وہ ان کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، بادشاہوں کے بچے۔ جب بادشاہوں کے بچوں کا حال یہ ہے تو ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ بادشاہ کوئی جو ہے عام آدمی نہیں ہے، اس کے پاس پوری دنیا کی دولت رہتی ہے، پوری دنیا کی دولت اس کے پاس رہتی ہے، لیکن جب اللہ کی ماں پڑتی ہے، جب اللہ کا جو اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو اللہ رب العزت اتنا مجبور کر دیتے ہیں انسان۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، اور کسی بھی میدان میں ہم جو ہے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ اور جو بندہ اللہ کی زمین کے اوپر اگر چلتا ہے، اللہ رب العزت کو بندہ پسند نہیں، اس بندے کو اللہ محبوب نہیں رکھتے، اس بندے سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ تو بات یہاں شروع ہوئی تھی کہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، اپنی عبادتوں کو بڑا نہ سمجھیں، اپنی جتنی بھی ہم عبادت کریں چھوٹی عبادت ہماری، کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو ہماری عبادت چھوٹی ہے، یہی جو ہے سمجھ کر ہم کو جو ہے زندگی گزارنا ہے۔ اگر کسی عبادت میں ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ایک بڑی عبادت مجھ سے ہو رہی ہے، بڑی عبادتیں میں کر رہا ہوں، تو جو توفیق اللہ سے ہمیں مل رہی ہے وہ توفیق اللہ چھین ہے۔ جب اللہ چھیننے پر آئے تو آدمی جو ہے مسجد میں رہ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں رہ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، مسجد میں کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، مسجد کے قریب رہتے ہیں، مسجد کو جو ہے لگ کر رہتے ہیں، لیکن اللہ توفیق نہیں ہوتی۔ ایک آدمی جو ہے بہت دور سے آتا ہے، مسجد سے جو ہے 1-2 کلومیٹر دور ہے، لیکن وہ آدمی آ جاتا ہے، لیکن مسجد میں آدمی موجود ہے پہلے سے، اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کی کسی بھی عبادت کو ہم ادا کریں تو اللہ کا اس کے اوپر شکر ادا کریں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عبادت کی توفیق دی۔ جب آدمی اپنی عبادتوں کو چھوٹا سمجھے گا تو اللہ توفیق دے دے گا۔ کہیں جا کر انسان مسلمان جو ہے اپنی عبادت کو بڑی سمجھا تو پھر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کو وہی جو ہے کھڑا کر دیں گے، وہی جو ہے اس کی عبادتیں ختم ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے رمضان کا بچا ہوا حصہ ہمارے پاس جو ہے اس کی صحیح قدر کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں، اور وضو کا اہتمام کریں، اور اللہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ ابھی میں نے کہا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ناراضی کا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، گناہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو ان تمام گناہوں سے اللہ سے توبہ کریں۔ تو توبہ انسان جب کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ جتنا زیادہ توبہ کرتا رہتا ہے اس بندے سے اللہ اتنا ہی زیادہ خوش رہتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے جو ہے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اور اپنی ضرورتوں کا بھی اللہ سے مانگیں، اور کوئی جو ہے امت کی ضروریات کے بارے میں اللہ سے مانگیں۔ آج امت جو ہے بہت پریشان ہے، امت بہت پریشان ہے، حالات جو ہے بہت ہی بگڑتے جا رہے ہیں، حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج سے یہ حالات کل کا دن جو ہے ہمارا اچھا آئے گا، ایسا کوئی جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج یہ حالت ہے تو کل آنے والا دن آج کے دن سے بھی جو ہے خطرناک آ رہا ہے، آج کے دن سے بھی جو ہے حالات جو ہے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان حالات میں ہم کو اللہ سے جو ہے اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان کے بچے ہوئے حصے کی صحیح قدردانی کے توفیق عطا فرمائے، اور اپنی گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنے کی اور اللہ کی
ناراضگی کو اللہ سے جو ہے دور کر کر اللہ کو جو ہے منانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 5 سے 7 منٹ کا وقت، کوئی کسی کا کوئی مسئلہ ہو. 10:18 ہو گئے، 10:25 تک. ظلم سے بچنے کے واسطے کچھ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو راضی کرنا. اگر اللہ راضی ہو گئے تو اللہ رب العزت جو ہے ظلم سے امت کو بچائے. عطیہ کا مطلب وہ مال جو صدقے کی نیت سے نہ دیا جائے. ہمیں زکوٰۃ دیتی، زکوٰۃ کا پیسہ صدقے کی نیت سے دیتے تب کھاؤ، لیکن کیا بھی نہیں ایسا سمجھنا دیتے ہیں اسے عطیہ ہوگا. صدقے کی نیت میں، زکوٰۃ کی نیت میں، منت کی نیت میں، کیا بھی نہیں، جو پیسہ ایسا ہمیں دیتے اسے عطیہ ہوگا. الحمدللہ ہمارا یوٹیوب چینل بھی چل رہا ہے. ہر دن جو ہے اس کے اندر مسائل آ رہے ہیں. رمضان کے اندر بہت سارے مسائل آ گئے، روزے کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، اور رمضان سے پہلے جو ہے طہارت کے تعلق سے، وضو کے اور غسل کے بہت سارے مسائل آ گئے. رمضان کے اندر رمضان، روزے کے، تراویح کے اور زکوٰۃ کے مسائل، تو یہ سارے جو ہے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں. تو لوگوں کو جو ہے بہت فائدہ ہو رہا ہے. آپ میں سے کوئی جو ہے ان مسائل کو دیکھنا چاہیں تو آرام سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا. شاید سب کو سب کے پورے مسائل کا حل معلوم ہے. مسائل معلوم کرنے کا سلمان کے اندر جذبہ بہت ضروری ہے. مسائل اگر معلوم نہیں ہے تو ہماری عبادت مکمل نہیں ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں کیا کیا چیزیں ضروری ہمیں معلوم نہیں، پوچھتے ہی نہیں. نماز پڑھتے رہتے 60 سال ہو جاتی، 70 سال، 80 سال، 100 سال بھی گزر جاتی، لیکن 100 سال میں ایک نماز بھی ہماری اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. اس لیے مسائل جو ہے پوچھنا بہت ضروری ہے. دین کا ایک مسئلہ حاصل کرنا، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا آدمی 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے. 1000 رکعت اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تو اس سے بھی افضل کیا ہے؟ دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھنا، کوئی ایک مسئلہ پوچھنا. تو یہ مسائل جو ہے صرف رمضان سے نہیں، جب بھی جو ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے جس سے بھی آپ جس کے اوپر آپ کو اطمینان میں ہر بات جو ہے کہتا رہتا ہوں کہ مسئلہ جو ہے میں کہہ رہا ہوں تو ضروری نہیں کہ میرے سے ہی مسئلہ ہو نہیں. جس کے اوپر آپ کو، جس عالم کے اوپر آپ کو اطمینان ہو، جس عالم سے آپ کی جو ہے تعلقات زیادہ ہوں، اس عالم سے ہی آپ جو ہے رابطہ کریں اور رابطہ کر کے جو ہے مسائل کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. ہر مسئلہ جو ہے عالم سے جو ہے پوچھیں. اور آج کل جو ہے ایسے مسائل، نئے مسائل شروع ہو چکے ہیں کہ آدمی جو ہے باہر نکل کر کمانا آدمی کے لیے مشکل ہے. اگر کمانے کے لیے جائیں
تو آدمی کو جو ہے ظلم سے سود کے گڑے میں ڈھکیلا جا رہا ہے. ظلمن آدمی کا ارادہ نہیں سود کا، بیاج کا آدمی کا ارادہ نہیں، پھر بھی جو ہے آدمی کو ظلم سے جو ہے اس گڑے میں ڈال رہے ہیں. رشوت کا آدمی کا ارادہ نہیں لیکن لینا پڑتا ہے. ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو جو ہے ہمارا ماحول اتنا جو ہے گندا ہو رہا ہے، اتنا جو ہے خراب ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے ماحول میں بہت ہی ضروری ہے، یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے چھوٹی سی بات گردش کرتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے کہ بیماری کے زمانے میں ڈاکٹر سے دوری آدمی کے جسم کو ختم کر دیتی ہے. بیماری کے زمانے میں ڈاکٹر سے دوری آدمی کے جسم کو ختم کر دیتی ہے. فتنوں کے زمانے میں علماء سے دوری آدمی کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے، فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، ہر مسئلہ جو ہے کسی نہ کسی عالم سے جو ہے پوچھ کر کرنے کی کوشش کریں. اب نہیں بلکہ ہر وقت جو ہے کسی عالم سے ہمارا رابطہ ہو، کسی عالم سے جو ہے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور ہمارا ہر مسئلہ جو ہے اس عالم کے پاس لے کے جائیں. اور وہ عالم بھی ایسا ہو کہ بھائی کوئی مسئلہ ہم لے کر جائیں تو آرام کے ساتھ ہمارا مسئلہ حل کر سکیں. اور مسائل کے اندر آج جو ہے اتنا زیادہ جو ہے کمی بیشی ہو رہی ہے، اتنا زیادہ جو ہے اس کے اندر غلط کام ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی کو کوئی مسئلہ ضرورت پڑ گئی کسی مسئلے کی، آدمی عالم کے پاس نہیں جاتا، کسی دوسرے آدمی سے جو ہے مسئلہ پوچھ لیتا ہے. جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کے بدن پر جو ہے جھبا اور پیجامہ ہے، تو اس آدمی سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں گے. آج کل جو ہے یہی چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جس آدمی کے پاس علم نہ ہو مسائل کا، اور اس آدمی سے کوئی آدمی مسئلہ پوچھے اور یہ آدمی اس کو جواب دے دے، تو یہ آدمی خود گمراہ اور جس کو جواب دے رہا ہے وہ بھی گمراہ. بغیر علم کے، یعنی عالم نہیں ہے، عالم کوئی آدمی نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے بغیر اگر کوئی آدمی مسئلہ بولتا ہے تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اگر وہ مسئلہ صحیح بھی ہو تب بھی وہ آدمی بنے گا. وہ مسئلہ صحیح بھی ہو تب بھی وہ آدمی بنے گا. اگر غلط بول دیا تو وہ تو بڑا گناہ، صحیح بولا تب بھی آدمی جو ہے گنہگار ہو جائے. اگر عالم سے مسئلہ پوچھ لیے، عالم اگر غلط بول دیا تب بھی اس کو ایک ثواب ملے گا، تب بھی اس کو ایک ثواب، صحیح بولا تو 2 ثواب. تو اس لیے جو ہے ہر مسئلہ جو ہے عالم سے ہی پوچھنے کی کوشش